بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور فرعون والا چیپٹر وہ پورا ہوا. بنی اسرائیل والا معاملہ جو تھا اور ان کے جو قصے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہو چکے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دو بہت اہم واقعے پیش آئے، اس کو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. پہلا واقعہ پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ بہت ساری علم، دانش، سمجھداری اور نصیحت کی چیزیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے کی یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچرز وغیرہ ہے، ان کے لیے بہت سارے سبق اس میں ہیں. خیر، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں تقریر کر رہے تھے. کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. حالانکہ یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور یہ بات کوئی غلط بھی نہیں تھی، درست بھی تھی. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے. خیر، اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، لہذا آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کہاں ملیں گے، میں کہاں جاؤں؟ کہا دو دریاؤں کے جو ملنے کی جگہ ہوگی اس جگہ کے اوپر ہمارا وہ بندہ بیٹھا ہوگا. کہتے ہیں فارس اور روم کے درمیان میں یہ دریا آپس میں ملتے ہیں، یا بعض لوگوں نے کہا پیسیفک اٹلانٹک کے پاس جو ہے اس جگہ، یہ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ پرفیکٹ یہی جگہ ہے؟ تو اللہ نے نشانی کے طور پر کہا کہ موسیٰ ایک ٹوکری لے لو اور اس ٹوکری کے اندر ایک مچھلی رکھ لو اپنے ساتھ میں. وہ مچھلی جہاں گم ہو جاوے، جس سمندر میں چلے جاوے، بس وہیں پر وہ بندہ آپ کو ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اپنے ساتھ میں اپنے خادم یوشع بن نون جو وقت کے نبی تھے، یوشع بن نون یہ بھی ایک نبی تھے، ان کو ساتھ میں لیا. چلتے چلتے دونوں ایک جگہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور بہت دور جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں ہے اور ان کو تو جانا ہے فلسطین، یا بعض نے کہا اس سے بھی آگے جانا ہے. خیر، چلتے 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 ایک چٹان کے پاس پہنچے اور وہاں پر سر رکھ کر سو گئے. اور اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام سو گئے، لیکن وہ جو مچھلی تھی اس نے وہ ٹوکری ہٹائی، اندر سے نکلی اور مچھلی نے سمندر میں ایسا راستہ بنایا جیسے سرنگ میں کوئی جاتا ہے، ایسے وہ مچھلی چلی گئی. یوشع بن نون جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آگے سفر کرتے ہیں. چلتے رہے پورا دن پورا ہو گیا. پورا دن پورا ہو جانے کے بعد اب تھکن لگنے لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا بھائی لاؤ مچھلی لاؤ، بھوک لگی ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. یوشع بن نون نے کہا ارے میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ پچھلی جگہ پر جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا، رکے تھے، وہ مچھلی تو وہیں پر چلی گئی تھی سمندر نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی بتانا چاہیے تھا، اسی جگہ کے اوپر تو ہماری تلاش ختم ہوتی ہے، وہیں تو ہمیں پہنچنا تھا. ایک سوال ہوگا کہ یوشع بن نون اتنی عجیب بات بتانا کیسے بھول گئے؟ اتنی عجیب بات یوشع بن نون کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، روزانہ معجزات دیکھتے تھے، تو یہ سب چیزیں تو ان کے ساتھ چلتی رہتی تھی، اس لیے ان کے لیے کوئی عجیب نہیں تھی. ہاں یہ بات ضرور تھا کہ وہ بات ایک واقعہ ہوا ہے. خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی واپس رخت سفر باندھو، پیچھے چلو اور اسی جگہ پر ہمیں پہنچنا ہوگا. خیر، موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اسی جگہ پر واپس چٹان کے پاس پہنچے. وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ سیدنا خضر یا خضر علیہ السلام ہے. آپ نے انہیں سلام کیا. سلام کے الفاظ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس سرزمین پر سلام کہنے والا کون آ گیا؟ مطلب معلوم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی بستی نہیں تھی، اور کسی نے سلام کیا اس کا مطلب کوئی مسلمان آیا ہے. تو انہوں نے پوچھا
کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو علم ملا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیجئے. خضر علیہ السلام بولے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ دیکھو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. دوسری بات خضر علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہی کہ موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اللہ نے جو علم دیا وہ میں نہیں جانتا. دیکھیے ان دونوں کو جو علم دیا گیا وہ الگ الگ علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم علم وحی تھا، تشریعی شریعت والا علم تھا جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو دیا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم تکوینی، یا کائنات میں جو چیزیں چل رہی ہے بھئی ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ علم. جیسے فرشتوں والا جو علم ہوتا ہے بھئی فرشتوں کے حکم میں بارش گرا وہاں پر، تو یہ سب واقعات جو جانتے تھے وہ خضر علیہ السلام یہ علم خضر علیہ السلام کو تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تم نہیں صبر کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر کسی چیز کے بارے میں آپ مجھے پوچھیں گے نہیں جب تک میں خود نہیں بتاؤں. دیکھیے یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، بھائی پرفیکٹ ٹیچر وہ کہلاتا ہی نہیں ہے جو کویسچن کا آنسر نہ کرے. پرفیکٹ ٹیچر تو وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی سوالات ہو ان پر جواب دینے والا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سوال نہیں پوچھیں گے، لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں تھی. خیر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، دونوں چل پڑے. 3 واقعے اس قصے کے اندر پیش آتے، بڑے عجیب واقعے. سمندر کے کنارے پر پہنچے، ایک کشتی کے پاس سے گزر رہی تھی، دیکھا اللہ والے ہیں، داڑھی والے ہیں، نیک لوگ نظر آ رہے. جب بعض لوگوں نے کہا یہ لوگ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے تو کشتی والوں نے انہیں سوار کر لیا اور ان لوگوں سے کرایہ بھی نہیں لیا. اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اس میں سے توڑ ڈالا بیٹھے بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام تو بول پڑے، رہا نہیں گیا ان سے کہ ایک تو انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی کا لکڑی توڑ دی. آپ نے اس طرح تو کشتی ٹوٹ جائے گی، یہ تو نقص آپ نے پیدا کر دیا. خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا الم اقل انک لن تستطیع معی، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی معذرت کر دو، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، پہلی مرتبہ میں نے پوچھا، معاف کر دو اور میری بھول پر آپ پکڑ مت کریں. خیر اچھا یہی کشتی کا سفر چل رہا تھا. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے کچھ پانی بھرا اپنی چونچ میں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کا اور میرا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ میں پانی بھرا ہے، اور یہ جو سارا سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے. پھر اس کے بعد دونوں پھر دوسرے سفر پر روانہ ہوئے اور آگے گئے. ایک بستی میں پہنچے تو اچانک ایک لڑکے کو دیکھا، وہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر فوراً اس کو مار ڈالا. یہ تو بہت بڑی حرکت ہو گئی. قرآن کہہ رہا لقد جئت شیئا نکرا، بہت بڑی، یعنی آپ نے بڑا کام کر دیا، ایک یعنی آپ نے قتل کر ڈالا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے ساتھ مت رکھنا. دیکھیے پہلی مرتبہ بھول ہوئی، پہلی مرتبہ جب پوچھا تو اس وقت کہا غلطی ہو گئی. دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسری مرتبہ یہ حقیقت میں ظاہر میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ قتل تھا، بہت بڑی چیز تھی یہ، اس لیے غلطی نہیں کہا. دوسری مرتبہ یہ کہا کہ چلو معذرت ہو گئی ہے، میں نے پوچھ لیا، نہیں پوچھوں گا. پھر چلے ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا. ان لوگوں نے، انہوں نے گاؤں والوں نے کھانا کھلانے کے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اتنا کمرشلائز نہیں تھا زمانہ کے ریسٹورنٹ ہو، ہوٹلیں وغیرہ ہو. جو بھی کسی بستی میں پہنچتا تو بستی والوں کی ذمہ داری بنتی کہ بھئی اجنبی آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے گھر لے جانا، ان کو کھلانا ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. اس لیے آپ دیکھیے شہر احمد آباد کی بھی فصیل آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی دیواروں کو دیکھیں، ان کی مسجدوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ 12 دروازوں کو دیکھیں. اس میں یہی ہوتا تھا کہ جب باہر سے آنے والا آتا تھا تو رات کو شہر کے دروازے بند ہو جاتے، صبح جیسے کہ داخل ہوتے اجنبی، ہر دروازے کے پاس ایک مسجد کو قائم کیا گیا. وہ اجنبی مسجد میں آیا کرتا اور اجنبی اس کو گھر اپنے لے جایا کرتے تھے بھائی کھلانے پلانے کے لیے. یہ سسٹم تھا اس زمانے کا. تو ان لوگوں نے، گاؤں والوں نے ایک تو کھلایا نہیں. اچھا گاؤں میں جا رہے تھے تو ایک جگہ کے اوپر ایک دیوار جھک رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو کھلایا نہیں، آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسے وغیرہ لے لیتے. ایک تو انہوں نے کھلایا نہیں، ان کے الٹا آپ نے احسان کر دیا.
خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بین، بس اب آپ کا اور میرا معاملہ ختم، اب یہ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کام کیوں کیے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر، کاش موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت خضر علیہ السلام کو جو اسرار، جو چھپی ہوئی باتیں سمجھائی تھی، جو دکھائی تھی، وہ ہمیں اور بہت ساری جاننے کے لیے مل جاتی۔ یہ 3 باتیں سمجھنے کے لیے ملی۔ حضرت خضر نے کہا میں نے جو کشتی توڑی تھی اس کی وجہ اور اس کی حکمت جو تھی وہ یہ تھی، ایک بادشاہ آگے رہتا تھا، ہر وہ کشتی جو خوبصورت ہو، اچھی ہو، کوئی کمی اس میں نقص نہ ہو تو وہ چھین لیتا تھا، لیکن نقص اگر پیدا ہو جاوے تو وہ نہیں لیتا تھا، لہذا اس وجہ سے میں نے نقص پیدا کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری وہ چیز، جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا، دراصل بذریعے اطلاع مجھے اللہ کی طرف سے بتلایا گیا تھا کہ یہ اس کے والدین کو ستانے والا بنے گا اور یہ کفر میں مبتلا ہوگا اور اپنے والدین کے لیے یہ فتنہ بنے گا، اور اپنے اس کے والدین اس کی محبت میں وہ بھی کفر اختیار نہ کر دے، لہذا اس وجہ سے میں نے اس کو مارا۔ تیسری وجہ، جو دیوار گر رہی تھی اور اس دیوار کو جو میں نے صحیح کر دیا، میں نے جو درست جو کر دیا ہے وہ اس وجہ سے کیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیواریں تھیں، ان کے ماں باپ کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ دکھ جاتا، لوگ لوٹ کر لے کر چلے جاتے، لہذا ان دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے بغیر کسی اجرت کے میں نے یہ کام کر دیا۔ تو پھر یہ قصہ مکمل ہوا۔ چند باتیں میں حکمت کی ذکر کروں اس سے پہلے ایک اور بات ذکر کروں۔ یہی سیم 3 واقعات، ایسے سیم 3 واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہو چکے ہیں، سیم ایسے 3 واقعات اگر آپ غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کشتی توڑ دی ہے، کہیں یہ ڈوب نہ جاوے، تو اے موسیٰ آپ بھی بچپن میں تھے، آپ کی اماں نے بھی آپ کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھ کر سمندر کے حوالے کیا تھا، وہاں جس اللہ نے حفاظت کی یہاں بھی وہ اللہ حفاظت کریں گے۔ دوسری بات، ایک بچے کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، موسیٰ آپ نے بھی ایک شخص کو گھونسا مارا تھا، اس کی وفات ہو گئی تھی، وہ مر گیا تھا، اللہ نے آپ کو بھی معاف کیا تھا، اللہ انہیں بھی معاف کریں گے۔ تیسری بات، ان سے یوں کہا خضر علیہ السلام نے جو دیوار گر رہی تھی اس کو صحیح کرنے کی کوئی پیسہ لے لیتے، تو موسیٰ آپ بھی مدین گئے تھے، شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں کھڑی تھی، ان کے لیے جب پانی پلایا آپ نے کہاں اجرت لی تھی، آپ نے بھی اللہ کے لیے کیا تھا، خضر نے بھی یہ کام جو کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے۔ ایسے سیم 3 واقعات، کچھ حکمت کی باتیں اس میں سمجھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سبق اس پورے واقعے سے، علم سے کبھی بھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی علم کی بات انسان کو کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں مجھے تو سب خبر پڑتی ہے، مجھے سکھانے کے لیے آئے ہیں، مجھے بتلانے کے لیے آئے، ایسا کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس واقعے میں دیکھیے نبی ہے وقت کے، لیکن وہ بھی علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے، ایک سبق تو یہ ہے۔ دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے، علم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرم نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اتنا بڑا اور چھوٹے کے پاس میں علم حاصل کرنے کے لیے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی سب سے بڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنے سے چھوٹے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس میں اگر کوئی بوڑھے ہیں تو وہ ہمیشہ ہرگز شرم محسوس نہ کرے، ہمیں قرآن صحیح نہیں آتا، نوجوان حافظ صاحب کے پاس ہم جائیں گے تو کبھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص سے انہوں نے پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، جوان کب ہوتا ہے، تو بتایا جب وہ ٹانگ اٹھا کر وہ پیشاب کرتا ہے اس وقت۔ تو جب بھی وہ شخص گزرتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے کہ اس نے مجھے علم کی ایک بات سکھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جو مجھے علم کی ایک بات سکھا دے وہ میرا استاد ہے، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے یا اپنا غلام بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تیسری بات اس میں سمجھنے کے جو لائق ہے، استاذ کے پاس جانا چاہیے علم سیکھنے کے لیے، آپ کتنے ہی بڑے ہو استاذ کو اپنے پاس نہیں بلانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دیار کے اندر جو ٹیوشن سسٹم چل رہا ہے، مولوی صاحب کو گھر پہ پڑھانے کے لیے بلائیں گے، دیکھیے اس واقعے کے اندر آپ کتنے ہی مالدار ہو، کتنے بھی بڑے ہو، لیکن استاذ کو پڑھانے کے لیے گھر پہ نہیں بلانا چاہیے، اس کی عظمت بھی کم ہو جاتی ہے، مدرسے ہی میں بھیجنا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ
علم صرف جو ہے وہ کلاس کی چار دیواری میں نہیں آتا ہے، صرف کلاس کے اندر بیٹھ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں نہیں سیکھا جاتا. علم جو سیکھا جاتا ہے وہ ایکسپیرینس سے سیکھا جاتا ہے، علم جو سیکھا جاتا ہے وہ ماحول سے سیکھا جاتا ہے، علم جو سیکھا جاتا ہے وہ دیکھ کر سیکھا جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایک جگہ بٹھا کے نہیں سکھایا کہ بھئی یہ سفر میں اپنے ساتھ لے کر چلے، چلو بھئی سفر، ایک سفر کیا تو ایک علم سیکھنے ملا، دوسرا سفر کیا تو دوسرا علم سیکھنے کے لیے ملا. تو یہ اس طریقے پر آتا ہے. اسی لیے استاذ کی صبح شام رات دن جب بچہ ٹیچر کے سامنے رہتا ہے تو وہ سب چیزیں نوٹ کرتا ہے. اس لیے مدارس کے اندر یہ جو سسٹم ہے بچوں کو مستقل رکھنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے. استاذ کے سامنے وہ دن رات رہے گا، ان کی نقل و حرکت دیکھے گا تو وہ اخلاق، وہ چیزیں اس کے اندر آئے گی. اگلی بات، طالب علم اگر بھول جاوے تو استاذ غصے ہو سکتا ہے لیکن ڈانٹ بھی سکتا ہے، لیکن پھر اس کو حکمتیں بھی سمجھا دے. جیسے اس واقعے کے اندر دیکھیں، اسی طریقے سے علم جو ہے، علم وہ ادب اور مینرز اور اخلاق سے آتا ہے. جیسا اس واقعے میں اگر آپ غور کریں، حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کو توڑا اس کے بارے میں فرمایا اردت ان اعیبها، میں نے اس میں نقص پیدا کیا. لیکن جب وہ دیوار سیدھی کر دی، اچھی بنا دی دیوار کو جو یتیموں کی تھی، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا میں نے کیا، اس کے بارے میں یہ کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ، آپ کے رب کا یہ حکم تھا. علم کیا سکھاتا ہے؟ اگر کوئی کمی ہو جاوے اس کمی کی نسبت اپنی طرف کرے، کوئی اچھائی ہو تو اس کی نسبت بڑوں کی طرف کرے. یہ ہے اخلاق. حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی طرف نسبت کی. مزید اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اگر کوئی پراپرٹی خرید کر رکھتا ہے، کوئی جائیداد لے کر رکھتا ہے، کوئی چیز خرید کر رکھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس واقعے کے اندر آپ دیکھیے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی اور ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ سونا وغیرہ پڑا تھا، اس کی حفاظت تاکہ آئندہ ان کو کام آوے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، اولاد ان کا کر کھائے گی اور ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، غریب رہے تو ایسا نہیں ہے. شریعت ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور میں اپنا سب مال صدقہ کر دوں. حضور نے منع فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاوے. مزید اس میں ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے، استاذ کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے پیش آنا چاہیے، یعنی نرمی سے پیش آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یوں نہیں کہا میں وقت کا نبی ہوں، بنی اسرائیل کو ابھی سدھار کے آیا ہوں، ان کے اخلاق بنا کر آیا ہوں، اب آپ کے ساتھ میں رہوں گا. یہ نہیں کہا، میں چل سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے، آپ کہے تو. عاجزی، وقت کے نبی ہے اس کے باوجود دیکھیے عاجزی دیکھیے. اسی طریقے سے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کر لیا جاوے تو وہ جائز ہے، ایسا ہونا چاہیے. جیسے کشتی، آگے وہ بادشاہ تھا وہ پوری چھین لیتا، وہ بچانے کے لیے بڑے نقصان سے چھوٹا سا نقصان کشتی میں نقص پیدا کر دیا، جائز ہے. استاذ اگر ڈانٹے تو معافی مانگنی چاہیے، آنکھ نہیں دکھانی چاہیے. اسی طریقے سے مخلوق کی جب خدمت کرے بندہ تو بے لوث ہو کر کرے، کوئی غرض نہیں ہے آپ سے کہ بھئی آپ ہمیں جزاک اللہ کہے یا آپ ہم نے تھینک یو کہے یا آپ، کوئی غرض نہیں ہے. جیسے اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ بس راضی ہو جاوے. ایک بہت اہم بات جو اس میں سیکھنے کے لائق ہے، اولاد زیادہ ہو یہ حضور نے واقعی فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ زیادہ ہونے کے بعد ان کی تربیت اور اخلاق کی فکر نہ کرے. اس واقعے نے ایک بہت بڑا جو سبق دیا ہے وہ کوالٹی والی اولاد ہونی چاہیے. دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کوالٹی والا ہوگا، تو اولاد یہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک واقعہ تھا، اس کے چند اسباق تھے. مزید ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، قارون جس کو کہا جاتا ہے. قارون کا نام سنتے ہی دماغ میں خزانہ آتا ہے، اور حقیقت میں خزانوں کا بادشاہ وہ گزرا ہے دنیا کے اندر. اور کیا کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر، گھمنڈ کرنے والا. لوگ کپڑا اتنا سلواتے تھے، آستین اتنی رکھتے تھے، یہ اتنی لمبی رکھتا تھا. لوگ پاجامہ اتنا پہنتے تھے، یہ اس سے بھی نیچے تک پاجامہ پہنتا تھا، تاکہ میرے پاس کپڑے بہت زیادہ ہے، میرے پاس یہ سب چیزیں زیادہ ہے. تو یہ متکبرانہ یہ شخص کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے اور پاجامہ نیچے لٹکا رہا ہے یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. خیر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ
لوگوں نے بھی کہا تکبر مت کر، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتے، مال دیا ہے زکوٰۃ نکال، بھلائی کر، اللہ نے جیسے تجھے دیا ہے ایسا نہ ہو کہ تجھ سے چھین لیا جاوے۔ لیکن یہ سب باتیں سن کر قارون نے کہا یہ مال، اچھا اس کو یہ بھی کہا دیکھ یہ مال جو تجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں نہیں، مجھے میری عقل میرے دماغ سے مجھے ملا ہے اور یہ میری اپنی محنت کے نتیجے میں ملا ہے، لہذا تم اپنی باتیں جو ہے تمہارے پاس رکھو۔ ایک دن قارون سج دھج ٹھاٹ باٹ اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک نکلا، تو کچھ لوگ وہ تھے جن کی نظر صرف دنیا کے اوپر تھی، وہ کہنے لگے یا ویلنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ، کیا کہنے ہیں قارون کے، کتنا نصیب والا ہے کہ کیسا مال لے کر پیدا ہوا ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے قارون۔ تو لوگ یوں باتیں کرنے لگے۔ خیر، لیکن جو مومن تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں جو بڑی دولت ہے وہ آخرت کی دولت ہے، لہذا تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو بہت بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کو اللہ نے غارت کیا ہے اور اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر ایک دن قارون موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، آپ اس وقت لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، اور یہ بھی گزرا جب ان لوگوں کی نظر قارون پر پڑی تو وہ ادھر ہی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نزدیک بلایا ادھر آ، اور فرمایا تم نے ایسا کیوں، یہ جو نکلے ہو سج دھج کے، ایسا کرنے کی وجہ کی؟ تو قارون نے کہا کہ موسیٰ میں تم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں مال میں تم سے زیادہ افضل ہو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو جاؤ میرے خلاف بد دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی کہنے لگا تم بھی بد دعا کرو میں بھی بد دعا کرتا ہوں، لہذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی لیکن کوئی اثر نہیں کری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی، اتنی زبردست پکڑ آئی کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اور پکڑیے، اس کو گھٹنے تک زمین نے دھسایا، اس کو جسم تک زمین نے دھسایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا۔ بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ دیکھیے کوئی سوال کر سکتا تھا ان کے پیچھے کہ موسیٰ کو قارون کا مال چاہیے، اس لیے بار بار جا کر یہ قارون سے کہتے ہیں، اللہ نے وہ مال ہی باقی نہیں رکھا کہ لوگ پیچھے سوال کر سکے۔ دراصل یہ بات سمجھانی تھی کہ اصل موسیٰ علیہ السلام اس قارون کو سمجھانے کے لیے آ رہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر یہ قارون ایسا بدبخت تھا کہ اپنے مال کے ساتھ زمین کے اندر دھستا 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 چلا گیا۔ کہتے ہیں بعض روایتوں کے اندر کہ آج بھی وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ خیر، اور اللہ نے فرمایا پھر قرآن میں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہتے ہیں کہ آخرت کا بہتر گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی انہی کے لیے ہے۔ خیر، تو یہ ایک قارون کا واقعہ ہے، سورہ عنکبوت کے اندر بھی ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ اس واقعے نے ایک بات یہ سمجھا دی ہے کہ مال کی محبت جب انسان کے اندر تک داخل ہو جاتی ہے تو وہ وقت کے نبی کو بھی دھتکار دیا کرتا ہے۔ خیر، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بنی اسرائیل، اس کے ایک دو واقعات ذکر اور کر دوں کہ یہ اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج 22ویں پارے کا جو چھٹا رکوع جو پڑھا گیا ہے اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے موسیٰ علیہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اچھا یہ کیا مذاق اڑاتے تھے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو باحیا ہوتے ہیں، شرم والے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ جو قوم تھی یہ جب حمام میں جب نہاتے تھے تو بالکل برہنہ اور ننگے ہو کر نہاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پردے کے اندر رہ کر نہاتے تھے۔ لوگ یہ کہنے لگے موسیٰ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہیں نہایا کرتے ہیں، لہذا یہ، اور پھر ان کے اوپر تانا کہ یہ تو بیمار ہے، یہ ہے فلاں، ایسا کہنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر غسل فرما رہے تھے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑوں کو رکھا اور وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر اڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑتے جا رہے اور وہ پتھر ایسی جگہ پر جا کر رکا کہ مجمع کے جو سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ، بالکل صحیح سالم ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا، جو لوگ باتیں کرتے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا۔ مطلب یہ ہے بنی اسرائیل نے آپ کو ہر طرح سے ستایا لیکن آپ نے ہر جگہ کے اوپر صبر کا معاملہ کیا۔ رہتے رہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آتا ہے وفات کا، اللہ تبارک، بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ملک الموت آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور فرمایا کہ آپ کے پروردگار
نے مجھے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور میں موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ قبول کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا مارا موت کے فرشتے کو، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ حضرت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے، اے اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، یعنی وہ موت نہیں چاہتے۔ فرشتے کو اللہ نے کہا آپ واپس جائے اور ان سے کہے کہ ایک جانور جو سامنے کھڑا ہے اس کے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آوے، اتنے سال بھی اگر آپ زندہ رہیں گے تو اس کے بعد بھی وفات ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر طویل زندگی کے بعد بھی جب وفات ہونی ہے تو مجھے آج ہی اپنے پاس اللہ بلا لیجئے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو مقدس زمین فلسطین کے قریب کر دیا اللہ نے۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وفات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کے قریب میں تھی، اور اس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے ان سے بات کی ہے، کلیم اللہ کا لقب کیا، بہت ناز والے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ، اللہ سے بہت باتیں کر لیا کرتے، اور چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فضیلت مت دو، اور روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا یہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، سب کے جب اللہ کی تجلی ہوگی سب لوگ بے ہوش ہوں گے، پھر جب ہوش میں آئیں گے تو لکھا ہے کتابوں میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں بے ہوش ہو گئے تھے ایک مرتبہ، لہذا اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ کو، تو بڑی فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی میں 3 خاص لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، ایک بنی اسرائیل سے، ایک فرعون سے، اور ایک قارون کے ساتھ۔ بنی اسرائیل بہت ہر موقع پر بات بدلنے والی قوم تھی، ہر موقع پر ظلم کرنے والی قوم تھی، ہر موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا ہے، لہذا صابر انسان کو ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرعون اور قارون، فرعون کے اندر جو تھا وہ حکومت کا نشہ اور سیٹ کا تکبر تھا، اور قارون کے اندر مال کا تکبر تھا، اور یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہے حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری خانقاہوں میں جب آنا ہو تو یہاں انسان بننے کے لیے آؤ، ہم تو انسان بناتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب لوگ آتے ہیں مالوں کا تکبر لے کر آتے ہیں تو وہ مال کا تکبر تو انسان میں تھوڑی محنت کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن سیٹ، عہدہ اور کرسی کا تکبر، حضرت فرماتے 10 سال خانقاہ میں گزار دیتے ہیں پھر بھی عہدے کی چاہ انسان کے جسم میں سے نہیں نکلتی ہے، تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ اہم واقعات تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں نے ذکر کی۔ 2 دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ہے، وہ بہت پیاری دعا ہے۔ ایک تو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پردیسی تھے اس موقع پر جو کی تھی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آپ جو کچھ بھی میرے اوپر اتارے میں اس کا بہت بڑا محتاج ہو۔ کہتے ہیں اس دعا کی فضیلت یہ ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں ہو، جب یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو پریشانی سے نجات فرمائیں گے۔ اور دوسری اتنی پیاری دعا ہے جس کا دماغ نہیں چلتا ہے، امتحان چل رہا ہے، پیپر نہیں لکھ پا رہا ہے، سینے کی تکلیف ہو رہی ہے، ڈر کی وجہ سے کسی کے سامنے بات نہیں کر پا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ یہ سب چیزوں کو، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ بس ایک آخری بات، خضر علیہ السلام کون ہے؟ کیا ابھی وہ زندہ ہے؟ دیکھیے اس سے ہمارے عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں جڑا ہوا ہے، اس چیز میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری بات تو یہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زندہ بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ روایتیں دونوں طرح کی ملتی ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، کچھ نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، کچھ نے کہا کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات پیا تھا، اس کے متعلق بھی دونوں طرح کی روایت ہے، بھئی آب حیات کیا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جیسے مسافہ کرتے، بھئی مسافہ سیدھا ایسے کیا جاتا ہے، بعض لوگ پہلے یوں کریں گے پھر یوں کریں گے، کہ دراصل خضر علیہ السلام نے جب وہ پانی پیا تھا آب حیات میں سے تو وہ ان کی ہڈی چلی گئی تھی تو وہ اس کو تلاش کرتے ہیں، کوئی اس کی اصل اور ثابت نہیں ہے، ایسے ہی یہ خامخواہ کی چیز ہم نے گڑھ لی ہے، مسافہ سیدھے ہی کیا جاتا ہے اس طریقے کے اوپر۔ تو خیر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے خضر ایک مقام ہے، اللہ ہر زمانے میں یہ مقام الگ الگ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو
ہمارا اس سے نہ اعتقاد کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، نہ کوئی شرعی مسئلہ جڑا ہوا ہے، ہمیں اس میں کوئی بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر جتنے قصے اور ہم نے سبق حاصل کیے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں جتنی بھی نصیحت کی چیزیں ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔